محسن بیگ صاحب یہ بات عامر صاحب نے ایکچولی یہ پوائنٹ ریز کیا ہے کہ یہ بڑی چھوٹی چیزیں ہیں جس کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی ہے یا ڈسکشن ہوتی ہے یا لوگوں کو مل نہیں رہی. عمران خان کے خلاف کوئی ایسی چیز نہیں مل رہی جس کی وجہ سے ان چیزوں کا سہارا لیا جا رہا ہے, اور یہ پرسنل میٹرز ہیں, لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. عمران خان کو جس نے ووٹ دینا ہے وہ دے دے گا. تو کیا سر واقعی بڑی کوئی چھوٹی چیز ہے یہ؟ اگر اتنی چھوٹی چیز ہے تو عمران خان صاحب اس کی وجہ سے اتنے پریشان کیوں ہیں سر؟ منصور بھائی, اس ڈیبیٹ کے بعد تو میں صرف ماتم کر سکتا ہوں. جواب میں آپ کو کیا دوں؟ ایک جس طرح کی انہوں نے توجیہات پیش کی ہیں عامر صاحب نے, میرے پاس تو کوئی جواب نہیں ہے. دیکھیں وہ کہتے ہیں جی پیسے کی کرپشن, پراپرٹی اور یہ کرپشن اور یہ برائی ہے. بھائی سب سے بڑی کرپشن مورل کرپشن ہے, اور اس کا یہ پبلک آفس ہولڈر رہے, یہ پبلک کے پاس روز ٹی وی پہ آتے ہیں, سپیچز کرتے ہیں, یہ یونیورسٹیز کالجز سکولز میں جا کے بڑے بڑے بھاشن دیتے ہیں, تو ان کی لائف پرائیویٹ ہے. خدا کا خوف کھائیں یار, مطلب آپ ٹی وی پہ آ کے یہ آرگومنٹ دے رہے ہیں. جو پبلک ریپرزینٹیٹیو ہے اس ملک کا, پرائم منسٹر بنا, ایک ووٹ بینک اس کے ساتھ ہے, اس کی لائف پرائیویٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو مجسمہ, وہ ریاست مدینہ بتا رہا ہے, وہ چیزیں بتا رہا ہے, اور اس کی اپنی لائف پرائیویٹ ہے کہ وہ اتنی گندی حرکتیں اور ایسی گفتگو کرے, اور پورا اس کا ٹریک ریکارڈ ہے. ابھی تو اگر خدا نہ خواستہ کوئی مبینہ ویڈیو آ گئی تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ یہ بھی فیک ہے؟ یہ کیا ہے؟ آپ ایک اخلاقیات سے گھرا ہوا انسان اخلاقیات کا بھاشن دے. سوال ذرا لیجئے گا سب, ایک سوال صرف لیجئے گا. پہلی بات تو اس وقت ویسے سوشل میڈیا کے اوپر یہ بھی ڈیبیٹ ہے کہ ایک ڈیبیٹ تو یہ ہے کہ کیا یہ آڈیو صحیح ہیں یا غلط ہیں, ایک تو یہ ڈیبیٹ ہے, ٹھیک ہے, اور ایک پھر اس کے بعد دوسری ڈیبیٹ ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہ پرسنل میٹر ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں نا پرسنل میٹر ہے, تو اس کے ساتھ پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ آڈیوز جینون ہے, پھر ساتھ یہ ماننا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا آپ یہ بھی کہیں آڈیوز فیک ہے اور پھر آپ یہ بھی کہیں کہ پرسنل میٹر ہے. میں ایک بات شامل کرنا چاہتا ہوں. منصور صاحب کوئی پرسنل میٹر نہیں ہے, کوئی. ایک منٹ بیگ صاحب, منصور صاحب, اسلامی جمہوریہ پاکستان کے پرائم منسٹر کا کوئی پرسنل میٹر نہیں ہے. ہی از انڈر اوتھ, اور یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. میں آپ کو پہلے عرض کر چکا ہوں, جب آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں اس میں اس قسم کے جو فعل ہیں, مبینہ کا لفظ آپ استعمال کر کے بچا رہے ہیں, یہ مبینہ جو فعل ہیں, ان مبینہ فعل کے جو اناؤنسمنٹ ہے, ان مبینہ فعل کے بارے میں جو ان کے خیالات کا اظہار ہے, یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ممکن نہیں ہے. اچھا, اور یہ تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے اور اپنا نماز پڑھنی سٹیج پہ اور لوگوں کو دینا درس, وہ کیا ہے, امر بالمعروف کا وہ درس دینا, یہ نہیں ہے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ان کی پرائیویٹ لائف پہ, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ پرائم منسٹر اگر نہ ہونا, مجھے ان کی اس پرائیویٹ لائف پہ کوئی اعتراض نہیں. ٹھیک, لیکن جب وہ پرائم منسٹر ہیں دین ہی از آنسریبل. کس کو؟ اپنے حلف کو بھی, اس ملک کے کانسٹیٹیوشن کو بھی. محسن بیگ صاحب, اور اس ملک کے محسن بیگ صاحب, عامر صاحب, عامر اور یہ میں آپ دونوں کے سامنے رکھوں گا. پہلے محسن بیگ صاحب آپ اس بات کا جواب دیں کہ عامر صاحب کی اس بات کے اندر تو وزن ہے کہ وائی اونلی عمران خان, باقی کیوں نہیں؟ نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, ان کے ماضی کو بھی پھر اسی طرح ٹٹولیں, ان کے بارے میں بھی بات کریں کہ ہاں وہ کیا کرتے رہے ماضی کے اندر. بالکل ایسا ہی ہے جی. جو بھی پبلک آفس ہولڈر ہے, پبلک کے نمائندے ہیں, ان کی پرائیویٹ لائف نہیں ہوتی. اور جہاں تک یہ کہہ رہے ہیں جی پرائیویٹ لائف ہے, بھائی خدا کا خوف کھائیں. یہ جو ریاست مدینہ بنا رہے تھے تو اس میں تو ان کو سنسار ہونا چاہیے, اور جو لسٹ ہے خواتین کی وہ اتنی لمبی ہے کہ یہ شخص تو اس قابل نہیں کہ کسی کے گھر میں انوائٹ کیا جا سکے. یہ اس کے اخلاقیات کا معیار ہے. اور آپ دوسروں کو اخلاقیات کا درس دیتے ہیں کہ جی وہ کرپٹ ہیں. تھوڑے دن رک جائیں. آپ یہ کہہ رہے تھے کوئی ثبوت نہیں ملا, ثبوت کوٹوں میں آگے ہوئے ہیں. چوری بڑی ہو یا چھوٹی ہو, چور چور ہی ہوتا ہے, وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو. وہ بھی آپ تھوڑے دنوں میں دیکھ لیں گے. اب اس کے اوپر کوئی نہ مانے, مطلب میں تو حیران ہوں اس قوم کے اوپر کہ آپ سب کچھ دیکھتے بالتے ہوئے بھی پھر کہہ رہے ہیں جی فرق نہیں پڑے گا. فرق کیوں نہیں پڑے گا؟ آپ دیکھیے گا فرق پڑے گا. پھر آپ یہ باتیں کہنی چھوڑ دیں کہ میں ریاست مدینہ کا نمائندہ ہوں اور اس کا طلبگار تھا کہ میں اس ملک کو ریاست مدینہ بناؤں گا, اور جو ابھی افتخار صاحب نے کہا تسبیح اور سارے اسلامی ٹچ دینا.